تم میرے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ بے حیا، بے غیرت لڑکی! دیکھا ماں سائیں، دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو؟ دیکھیں، میں نہ کہتی تھی یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صوبائی کے سردار زیرک سلمان کو، خود کی بیوی کو یہ وہ سکون محبت دے نہیں سکتا، اور یہاں ملازمین کے ساتھ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ بس ایک اور لفظ نہیں، ورنہ تمہاری زبان کتی سے کھینچ لوں گا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ آنٹی میں تو بس یہ چائے۔ سامنے کھڑی لڑکی ٹیبل پر پڑی چائے کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے واہ بھائی واہ! بیوی 2 سال سے تو میں نے کبھی شوہر ہونے کے باوجود قربت کے لمحوں کے علاوہ اسے اپنی شرٹ کے بغیر نہیں دیکھا، اور تم بس چائے دینے آئیں اور تمہیں ایسے نظارے کروائے جا رہے ہیں؟ ظہور چیخی تھی۔ زیرک نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ نہیں، وہ میں غلطی سے، وہ روتے ہوئے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس بی بی بس، ویسے بھی تم جیسی ملازمہ کا کیا قصور؟ تم لوگ تو ویسے بھی، اور کیا چاہیے؟ سارا قصور تو ان مردوں کا ہے جو ہمدردی کے نام پر تم جیسی ملازماؤں کو اپنی رکھیل۔ جسٹ شٹ اپ! زیرک سلمان کا ایک دم ہاتھ اٹھا تھا اور ظہور کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ نجمہ بیگم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے؟ ظہور تو آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ہاں تمہیں مارا۔ تمہاری بکواس اس قدر گھٹیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اس قدر 2-3 تھپڑ مزید جڑوں کہ تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جائے۔ جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ جواباً زیرک غصے سے دھاڑا۔ میں جانتی ہوں میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ تم نے شادی کے اتنے سالوں میں مجھے کبھی محبت نہیں دی، کبھی وہ سکون نہیں دیا۔ ایک اچھا مرد بیوی کو محبت دیتا ہے۔ یہ پیسہ، یہ گاڑی تو میرے پاس پہلے بھی تھا۔ مجھے ایک شوہر کی محبت چاہیے تھی، مگر نہیں، تم نے صرف میری ضروریات ہی پوری کی ہیں، اور وجہ آج میرے سامنے ہے، کیونکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ اس 2 ٹکے کی نوکرانی میں انٹرسٹ ہے انٹرسٹ تو؟ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ چیخی تھی زیرک کے ہاں کہنے پر۔ پہلے تو نہیں، مگر اب تمہاری زندگی برباد ضرور کروں گا۔ میں ابھی اسی وقت فیصلہ کرتا ہوں کہ میں زیرک سلمان آج ابھی منہ رحمان سے نکاح اور رخصتی کروں گا، اور رخصتی کے بعد اسی کمرے میں لاؤں گا۔ منہ آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ زیرک کے فیصلے پر اس نے جھٹکے سے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائی تھیں۔ نجمہ بیگم نے بھی ششدر نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھا۔ وہ تو بس چائے دینے آئی تھی۔ دروازہ بجانے پر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملتے وہ یہی سمجھی کہ زیرک کمرے میں نہیں ہوگا۔ وہ چائے رکھ کر چلی جائے گی، مگر کمرے میں ابھی وہ چائے رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ بنا شرٹ کے زیرک سلمان واش روم سے نکلا تھا، اور ابھی وہ کچھ کہتا تبھی اس کی بیوی اندر آتی نہ جانے کیا بولنا شروع کر گئی تھی۔ زیرک سائیں۔ سفید شلوار قمیص پر سیاہ چادر اوڑھے وہ خوبصورت مرد مضبوط قدم اٹھاتا اپنے سفید محل میں انٹر ہو رہا تھا، جب پیچھے سے کوئی آوازیں دیتا اس کے قریب آیا۔ زیرک سلمان نے قدم روکے، مگر منہ موڑ کر آوازیں دینے والے شخص کو نہیں دیکھا۔ زیرک سلمان کے رکے قدم دیکھ وہ آدمی جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ سائیں! زیرک سلمان نے ایک ابرو جھکا کر سامنے دھوتی کرتے میں پسینے سے تربتر شخص کو دیکھا۔ سائیں! وہ آگے بھی بولو۔ زیرک سلمان سنجیدگی سے بولا۔ سائیں، میرے چھوٹے بھائی کا قتل ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ میرے بھائی کو انصاف دلوائیں۔ اس کے 2 بچے ہیں۔ میرے خود کے حالات ایسے نہیں میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ اس کو بھی پال سکوں۔ وہ آدمی روتے ہوئے بولا۔ زیرک نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب کی بار وہ غریب ہاتھ جوڑ گیا۔ شام کو اپنے بھائی کی بیوی اور بچوں کے ساتھ مجھ سے آ کر ملنا۔ زیرک کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جی سائیں، بہت شکریہ۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں چمکی تھیں۔ جی بہت شکریہ سائیں۔ زیرک ایک نگاہ اسے دیکھتے اندر بڑھ گیا۔ زیرک بچے تو ماں گئے؟ وہ کچھ سوچتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب نجمہ بیگم سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ جی اماں سائیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ماں کو دیکھتا وہ نجمہ بیگم کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ بس تمہیں دیکھ لیا نا، اب تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نجمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زیرک بچے؟ جی ماں جی۔ ماں کو حصار میں لیتے وہ فرما برداری سے بولا تھا۔ ظہور کو لے آؤ بچے، 3 ماہ ہونے والے ہو گئے ہیں، معاف کر دو بچے اسے۔ زیرک کے مسکراتے ہونٹ ایک پل میں سکڑے، آنکھوں میں سختی در آئی۔
ماں سائیں پلیز۔ زیرک بچے، نجمہ بیگم بیٹے کو دیکھ کر کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماں سائیں، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، آنا ہے تو آئے گی بھی مرضی سے، جیسے گئی تھی ویسے آ جائے، کس نے روکا ہے؟ میں ہرگز نہیں جانے والا۔ زیرک انتہائی سنجیدگی سے سر تاثرات کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رنگت پل میں سرخ ہو گئی تھی، ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ زیرک، زیرک، اسے غصے سے جاتا دیکھ نجمہ بیگم آوازیں دیتی رہ گئیں، مگر وہ زیرک سلمان تھا، جب غصہ آ جاتا تو وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زیرک سلمان صوبائی کا رہنے والا تھا۔ سلمان لاشاری صوبائی کے سردار، ایک پڑھے لکھے سردار۔ زیرک سلمان ان کا اکلوتا بیٹا جس نے باپ کے ساتھ ہی سیاست میں قدم رکھا تھا۔ 25 سالہ زیرک سلمان کے انگلینڈ سے آنے کے بعد اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے صوبائی کے لوگوں نے اپنا اگلا سردار اسے منتخب کر لیا تھا۔ صوبائی میں ان کی حویلی تھی، نہ جانے کتنے ایکڑ زمین پر مشتمل تھی۔ سلمان لاشاری کی حویلی اس قدر بڑی تھی کہ ایک وقت میں وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے رہ سکتے تھے۔ حویلی تو پشتوں کے دور کی تھی، مگر اس میں سجاوٹ ہر سال نئے جدید دور کے حساب سے ہوتی تھی۔ زیرک سلمان کی شادی 27 سال کی عمر میں سلمان لاشاری کے دوست کی بیٹی ظہور سے ہوئی تھی۔ ظہور بھی صوبائی کی ہی رہنے والی تھی۔ کافی آنا جانا تھا دونوں فیملیز میں۔ ظہور زیرک سلمان سے بہت محبت کرتی تھی۔ باپ سے کہہ کر اس نے اسپیشل اپنا خود کا لڑکی ہونے کے باوجود رشتہ بھجوایا تھا۔ زیرک سے اس کی پسند پوچھنے پر کوئی نہیں ہے کہ جواب میں سلمان لاشاری نے اس کے سامنے ظہور کو آپشن رکھ دیا، جسے زیرک نے تھوڑی بہت شش و پنج کے بعد ہاں میں جواب دے کر قبول کر لیا۔ زیرک جس نے ہمیشہ خود کو آگے بڑھانے پر دھیان دیا، کبھی کسی لڑکی پر دھیان دیا ہی نہیں تھا، اسی لیے ظہور اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ زیرک سلمان شادی کے بعد ظہور کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر ظہور کا ہمیشہ یہی شکوہ ہوتا کہ زیرک اس سے محبت نہیں کرتا، اور اس بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بحث ہوتی۔ ایک رات زیرک کے گھر لیٹ آنے کا نام بتانے پر زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ظہور کا کہنا تھا کہ وہ وہاں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے تو ظہور سے محبت نہیں کرتا۔ غصے میں کچھ نہ ہونے کے باوجود زیرک نے بھی کچھ کہہ دیا کہ ہاں ہے کوئی۔ اب اس بات کو انا کا مسئلہ بناتی ظہور پیکنگ کرتی حویلی چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے والدین نے اسے سمجھایا، مگر شروع میں وہ ضد پر ہی رہی۔ 2 ماہ تک زیرک بھی اس کے پیچھے آتا نہ دیکھ وہ اب کئی بار نجمہ بیگم کو کال کر چکی تھی کہ وہ معافی مانگتی ہے، زیرک کو بولیں کہ اسے آ کر لے جائے، مگر زیرک کی وہی ضد تھی، خود گئی ہے تو خود ہی آئے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زیرک کو بھی ظہور کی ہر روز بلا وجہ کی لڑائی ڈرامے سے ایک چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ محبت پیار سے کوسوں دور رہنے والا بندہ تھا۔ اس کے لیے بیوی کی ساری ضروریات پوری کرنا، ہفتے میں 1-2 بار کھانا باہر کھانا ہی سب کچھ تھا، مگر ظہور کو اس سب سے محبت والی فیلنگز نہیں آتی تھی۔ سائیں، آپ سے ملنے آیا ہے کوئی، ساتھ میں بچے ہیں۔ اسے کہنا تھا کہ آپ ہی نے اسے بلایا ہے۔ وہ اس وقت سوئمنگ پول میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا جب ایک ملازم پاس آ کر سر جھکا کر بولا، آ رہا ہوں۔ صبح والا آدمی یاد آتے وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ملازمہ نے حویلی کے بڑے خوبصورت پچھلے گارڈن میں انہیں بیٹھا دیکھا دیا تھا۔ بخت بی بی بیوگی کی چادر اوڑھے منہ چھپائے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ دائیں سائڈ پر پرانے سے سیاہ گھنے ہوئے کپڑوں میں ملبوس سر پر چادر اوڑھے 19-20 سالہ لڑکی کھڑی تھی، اور بائیں سائڈ پر 16 سالہ دبلا پتلا سا لڑکا کھڑا تھا۔ دوسری کرسی پر بیٹھا ان کا تایا زیرک کو آتے دیکھ جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جیٹ کو کھڑا ہوتا دیکھ بخت بی بی بھی کھڑی ہوئی۔ زیرک فوراً بول پڑا، آپ لوگ بیٹھیں پلیز۔ صبح آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے فی الوقت ایک حل نظر آیا ہے کہ آپ کی بھابھی اور ان کے بچے میرے گھر کی انیکسی میں رہ لیں، اور جس نے ان کے شوہر کا قتل کیا اس کے بارے میں جلدی معلومات مل جائیں گی۔ زیرک سامنے بیٹھے مرد کو دیکھ کر بولا تھا۔ ماں کے پاس کھڑے بچے نے بے ساختہ گھر کی طرف نظریں دوڑائیں۔ اتنا بڑا گھر، اس نے بے ساختہ کہا، جبکہ پاس کھڑی اس کی بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ دبایا تھا۔ جی سائیں، آپ کے گھر؟ بخت بی بی حیرانگی سے بولی تھی۔ جی، فی الوقت یہی پناہ گاہ اچھی ہے کیونکہ آپ بیوہ عورت ہیں اور فی الوقت آپ عدت میں ہیں۔ آپ کے پردے کا عدت کا یہاں پورا خیال رکھا جائے گا۔ زیرک نظریں جھکائے بولا۔ اس شہر میں کئی فلیٹ تھے، مگر وہ اس عورت کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلا وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ ذمہ داری لی تھی تو پوری طرح نبھانے کا ارادہ بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کے لیے انتہائی رحم دل سردار تھا، مگر ہر کسی کو یوں گھر بھی تو نہیں بٹھا لیتا تھا۔ صبح اس شخص کے بتانے پر اس نے اپنے خاص آدمی سے کچھ معلومات لی تھی، جس کے بنا پر وہ یہ فیصلہ کر سکا تھا۔
جی سائیں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بولنے سے پہلے ان کا تایا چمکتی آنکھوں سے بولا تھا، نور دین۔ زیرک نے وہی بیٹھے بیٹھے ملازم کو آواز لگائی جو جلدی سے بھاگتے ہوئے آیا۔ جی سائیں۔ انیکسی ساری صاف کروا دیں اور آج سے انیکسی میں یہ لوگ رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی سائیں، آپ لوگ شام تک آ جائیں اپنا سامان لے کر، اگر نور دین کو بتا دیا جائے۔ جی سائیں، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اماں، ہم اتنے بڑے گھر میں رہیں گے؟ سفیان نے گھر آ کر سامان پیک کرتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ وہ لوگ پہلے بھی اپنے تایا کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر نہ جانے ان کے تایا ریاست کو کیا ہوا تھا کہ ان کے باپ کے قتل کے چوتھے دن ہی انہوں نے بخت سے کہا تھا کہ اب میرے بیٹے جوان ہیں اور تمہاری جوان بیٹی اور تم بھی، اسی لیے وہ صوبائی کے سردار سے بات کرنے گئے تھے۔ بخت بی بی کافی پریشان ہوئی تھی، وہ جانتی تھی اس کے شوہر نے اس گھر میں اپنے حصے کے پیسے لے کر ان کے علاج پر لگا دیے تھے، مگر اس بات سے انجان تھی کہ ریاست صاحب پہلے تو چپ تھے اور اب اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کیوں نکال رہے تھے۔ اماں بولے نا، سفیان کو گمسم دیکھ کر وہ بولا تھا۔ کیا کہا؟ بخت بیگم چونکی تھی۔ اماں، وہ اتنا بڑا گھر ہے، ہم آج سے وہاں رہیں گے؟ سفیان چہک رہا تھا۔ رہیں گے تو وہیں، مگر سفیان اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھ لینا، وہ ہماری بس وقتی پناہ گاہ ہے۔ تمہارے بابا کے قتل کا پتہ چلنے اور میری عدت ختم ہونے کے بعد میں خود سردار سائیں سے بات کروں گی۔ بخت بیگم کی بات سنتے سفیان کے چہرے کی چمک ماند ہو گئی تھی، مگر وہ چپ رہا۔ اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی 19 سالہ خوبصورت سی منہا ماں کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ ماں باپ نے ہمیشہ اسے سینے سے لگا کے رکھا، باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب اچانک باپ کے مر جانے اور تایا کی اپنی مجبوریاں گنوانے پر اسے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ بخت بیگم نے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا میرا بچہ، سنا ہے سردار بڑا نیک ہے، بخت بیگم بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے بولی تھی۔ مگر اماں، منہا میری جان، سارا کچھ پیک کر لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بیٹی کو ہمت دیتی وہ خود بھی اٹھی۔ بیوگی کی چادر اوڑھ کر نکلنا کتنا مشکل تھا انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا۔ نور دین، جی سائیں۔ آ گئے ہیں وہ لوگ؟ جی سائیں، گھنٹہ پہلے آئے ہیں، نوری سے کہہ کر میں نے ان کا سامان سیٹ کروا دیا۔ آج شام کا کھانا بھی بھیج دینا۔ جی بہتر سائیں۔ زیرک، جی اماں سائیں۔ نجمہ بیگم کی آواز پر وہ صبح والی تلخ کلامی بھولے محبت اور عزت سے بولا تھا۔ یہ انیکسی میں کون آیا ہے؟ نور دین بتا رہا تھا، گاؤں کے لوگ ہیں۔ جی اماں سائیں، شوہر کا قتل ہونے کے بعد 2 بچوں کے ساتھ وہ اکیلی عورت تھی، اس وجہ سے زیرک نے، میں نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھ کر سب بتا دیا۔ صحیح، چلو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زیرک بیٹا تم بھی کچھ سوچ لو، 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ظہور کو گئے۔ بیٹے کا موڈ دیکھتی نجمہ بیگم ایک بار پھر سے بولی۔ ماں جی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اسے کال کر کے بتا دیں کہ اگر وہ آنا چاہتی ہے تو جس طرح گئی تھی اسی طرح واپس آ جائے، میں اسے لینے کے لیے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مگر بیٹے، ماں جی معذرت، مگر میں اس چیز پر بحث نہیں چاہتا۔ نجمہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ کیا سمجھاتی؟ جا منہا پتر، برتن واپس کرا۔ ان کا شام کا کھانا حویلی کے اندر سے آیا تھا۔ بخت بیگم تو حیران تھی سردار کی اتنی مہمان نوازی پر۔ ابھی وہ بیٹی کو حویلی میں برتن واپس دے کر آنے کا کہہ رہی تھی۔ امی میں اکیلی کیسے؟ اور ویسے بھی امی وہ لوگ تو بڑے امیر ہیں، انہیں ان برتنوں کی کیا ضرورت ہوگی، رہنے دیتے ہوں نا۔ منہا اکیلے حویلی جانے سے ڈر رہی تھی، جھلی نہ ہو تو۔ بچے، وہ جتنے بھی امیر مرضی ہوں، مگر ہمارے گھر ان کی چیز آئی ہے تو وہ دے کر تو آنی ہے نا۔ جاؤ میری بیٹی، دے کر آؤ۔ اچھا اماں، وہ منہ بنا کر بولتی برتن اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر تو رات کا وقت بھی ایک دم دن کا سما تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ خوبصورت حویلی شان و شوکت سے چمک رہی تھی۔ انیکسی کے دروازے کے مین گیٹ کی طرف کھلتا تھا تو وہاں سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ارد گرد دیکھتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اس کا تصادم سامنے والے سے ہوا۔ واٹ ربش! زیرک جو ماں سے بات کرنے کے بعد کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، کسی سے ٹکرانے پر اپنا موبائل زمین پر گرتے دیکھ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ زیرک کی سخت آواز پر منہا کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ زیرک کی آواز سے ڈرتے ہوئے ایک دم آنکھیں میچ کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ زیرک نے ایک نظر زمین پر پڑے موبائل کی طرف دیکھ کر خود سے ٹکرانے والی ہستی کی جانب دیکھا۔
کیا حسن تھا! خوبصورت گلابی ہونٹ، لمبی لمبی پلکوں سے مزین آنکھوں کو نیچے خوبصورت سرخ گلابی رنگت والی لڑکی۔ ایک پل کے لیے تو سردار زیرک سلمان کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جو سامنے والے کی اونچی آواز پر آنکھیں میچ گئی تھی، کچھ دیر یوں ہی خاموشی کو محسوس کرتی وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ زیرک سلمان، جس نے ابھی کوشش کی تھی اس کے حسن کے جال سے نکلنے کی، ایک دم اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کی خوبصورت گرین آنکھوں نے اسے پھر سے روک لیا۔ زیرک سلمان کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ آج وہ سیاہ کی جگہ اپنی آنکھوں کے ہم رنگ لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس تھے، جس سے اس کی آنکھیں مزید چمک رہی تھیں۔ زیرک کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ منہا کی تو جان ہوا ہوئی تھی۔ سوری سائیں، معاف کیجیے گا سائیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اب بھی وہ معافی مانگ ہی رہی تھی جب اس کی نظر ایک دم زیرک کے ٹوٹے موبائل پر پڑی۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کر دیا؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شدید پریشانی میں بولی۔ زیرک جو اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اس کے یوں ہاتھ مار لینے والی ادا پر ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ سائیں، خدا را مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ کہتے منہا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ ارے، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور آپ نے پہلے ہی رونا شروع کر دیا۔ زیرک حیرانگی سے اس کی گرین آنکھوں میں تیرتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر بولا۔ نہ جانے کیوں زیرک کا ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف اٹھا تھا۔ زیرک بچے، اس سے پہلے وہ کسی لمحے کی زد میں بہک کر ان گرین آنکھوں سے آنسو صاف کرتا، نجمہ بیگم کی آواز پر ہاتھ یکدم نیچے گرا۔ جی اماں سائیں، وہ فوراً پلٹا۔ بچے، یہ آپ کا والیٹ۔ نجمہ بیگم قریب آتے ہوئے بولی، مگر جیسے ان کا دھیان پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑا وہ حیران ہوئی۔ بچے، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا فون۔ ساتھ ہی ان کی نظریں زیرک کے موبائل اور 7 ٹوٹی پلیٹس پر پڑی تھیں۔ وہ دراصل میں آنٹی، مجھ سے غلطی۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کر دی جب زیرک ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کر گیا۔ ماں جی، اصل میں بھی جلدی میں تھا اور یہ بھی، بس اسی لیے یہ سب۔ خیر، میں نکلتا ہوں، آپ دیکھ لیں ذرا۔ مسکرا کر ماں کے ہاتھ سے والیٹ پکڑتا وہ بنا بات کو بڑھائے نیچے جھک کر موبائل اٹھاتا باہر بڑھ گیا۔ بلا شک موبائل کی اسکرین چکنا چور ہو گئی تھی، مگر فی الوقت وہ جلدی میں تھا۔ سوری آنٹی، وہ اسے جاتا دیکھ منہا پھر سے رونے کی تیاری کرتے ہوئے بولی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، آپ یقیناً وہی ہیں جو انیکسی میں ٹھہری ہیں؟ جی آنٹی، میں ہوں منہا۔ وہ دراصل شام کو کھانا حویلی سے گیا تھا نا، تو اماں نے برتن بھیجے تھے، مگر وہ منہا اپنا تعارف کرواتی نیچے پڑے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھ کر ایک دم چپ سی کر گئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، ٹوٹنے والی چیز ہے، ٹوٹ گئی۔ آپ آؤ اندر، میں آپ کو چائے پلاتی ہوں۔ آ جاؤ اندر، شاباش۔ نجمہ بیگم اسے پریشان دیکھ کر ایک دم ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ منہا تو آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے عورت کو دیکھنے لگی جو اتنے بڑے گھر کی مالکن تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر، نہیں آنٹی، مما ویٹ کر رہی ہوں گی، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اندر جانے کے بجائے وہ فوراً بولی۔ ارے بیٹا، یہاں ہر وقت گارڈز ہوتے ہیں، اس لیے تم پریشان مت ہو، اور میں نے سنا ہے تمہارا بھائی بھی ہے۔ منہا نے ہاتھ کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس خیر ہے، وہ ہے نا تمہاری مما کے پاس، آ جاؤ تم۔ نجمہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اندر لے جاتے ہوئے بولی۔ راہداری سے گزرتی حیرانی سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھ کر وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ منہا جو پہلے ہی پینٹنگز کی شوقین تھی، اکثر اوقات وہ خالی صفوں پر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی۔ حویلی میں لگی جدید پینٹنگز کو وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، آپ کی حویلی بہت پیاری ہے، آپ اکیلی رہتی ہیں کیا؟ سردار سائیں کے ساتھ، منہا چلتے چلتے بولی۔ بچے، یہ سارا کچھ تو زیرک کی پسند کا ہے، اسے ہی پسند ہے ایسی پینٹنگز، اور گھر میں میری ساس یعنی زیرک کی بی جان اور میری بہو رہتی ہیں۔ تو سردار سلمان، منہا فوراً بولی تھی۔ وہ جب سے زیرک کو سرداری کا عہدہ دیا ہے وہ زیادہ تر کویت ہی رہتے ہیں۔ نجمہ بیگم کے بتانے پر وہ سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں۔ نجمہ بیگم اسے لیے صوفے کے پاس آتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی کھانا کھا کر آئی ہوں، آپ پلیز اس تکلف کو رہنے دیں۔ منہا اچھے بچوں کی طرح منع کرتے ہوئے بولی۔ ارے بھائی، اب تو تم خود کو اس حویلی کا فرد ہی سمجھ لو،
اسی لیے فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں آنٹی، میں کوئی فارمیلٹی نہیں کر رہی، پھر کبھی پی لوں گی نا چائے، آپ بس میرے پاس بیٹھیں۔ مینا فوراً سے منع کرتے ہوئے بولی، اچھا بھائی تمہاری مرضی ہے، اور بتاؤ کیا کرتی ہو؟ مینا کے چھوٹے چھوٹے سوال نجمہ بیگم کو ویران حویلی میں اچھے لگ رہے تھے۔ پہلے پہل جب ظہور گھر ہوتی تو ان کا اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزر جاتا، مگر پھر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے وہ بھی زیادہ تر اپنا ٹائم باہر ہی گزارنے لگی تھی، اور اب تو وہ بالکل ہی گھر سے کٹ گئی تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے بیچان کمرے سے کم ہی نکلتی تھیں، جس کی وجہ سے نجمہ بیگم کافی اکیلی ہو گئی تھی۔ آج منہا کو یوں بولتے دیکھ انہیں عجیب سی خوشی ہو رہی تھی، ورنہ سارا دن ملازمین کے ساتھ بولتی وہ خود بھی تھک جاتی تھی۔ جی وہ میں کچھ نہیں، کیا مطلب پڑھتی نہیں ہوں آپ؟ پڑھا تھا بس 12 تک، پھر تایا جان نے منع کر دیا۔ منہا اداسی سے بولی، کیوں؟ ان کا کہنا تھا جوان بیٹیاں یہ پڑھائی کے چکر میں نہیں پڑتی، ان کے مطابق عورتوں کو بس گھر میں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ نجمہ بیگم سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تو پھر آپ کیا کرتی ہو سارا دن؟ گھر میں وہ دراصل اماں بیمار رہتی تھی تو ان کے ساتھ سارا ٹائم گزر جاتا، اور جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا اس میں اکثر پینٹنگز اور اسکیچنگ کی کوشش کر لیتی ہوں۔ اوہ واہ، پھر کب دکھاؤ گی اپنا آرٹ؟ نجمہ بیگم ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، وہ دراصل وہ دکھانے کے قابل نہیں۔ مینا نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، ارے کیوں؟ نجمہ بیگم حیرانی سے بولی، وہ تو میں بس سادہ صفوں پر، اتنا کہتی وہ سر جھکا گئی۔ اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرتی ہو نا، اس میں اتنا شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ پھر کیا ہوا اگر تمہارے پاس کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی اسکیچ بک نہیں ہے تو؟ تم میں ٹیلنٹ تو ہے نا؟ جی، وہ بس اتنا ہی بول سکی، وہ کیا بتاتی۔ کچھ دن مزید نجمہ بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد ان سے دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ ماں سے سردار زیرک کا موبائل ٹوٹنے والی بات چھپاتے وہ باقی سب باتیں ماں کو بتا کر بولی، یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ ہم غریبوں کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ بخت بیگم کی بات پر وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ سائیں یہ آپ کا نیا موبائل۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کا خاص بندہ جدید ماڈل کا موبائل اسے دیتے ہوئے بولا۔ موبائل کو دیکھتے زیرک کو ایک دم وہ گرین آنکھوں والی یاد آ گئی۔ اس سے پہلے وہ سامنے کھڑے آدمی کو جواب دیتا، جب اپنے دوسرے پرسنل موبائل پر کال آتی دیکھ وہ اٹھ گیا تھا۔ سامنے ظہور کالنگ جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو زیرک کا دل کیا کہ بھاڑ میں جھونکے، اس کی کال اٹینڈ ہی نہ کرے۔ پھر مسلسل اپنی ماں کی باتیں یاد کرتے وہ ملازم کو موبائل ٹیبل پر رکھ کر جانے کا کہتے خود کال اٹینڈ کر کے دوسرا موبائل کان سے لگا گیا۔ زیرک پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے لینے آ جاؤ۔ زیرک کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے ظہور کی منت بھری آواز سنائی دی، بس اسی لیے کال کی تم نے؟ زیرک نے انتہائی سنجیدہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب اسی لیے؟ زیرک میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں جانتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے آ کر لے جاؤ۔ ظہور نے موبائل کو گھورتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، بس اتنے سے کام کے لیے کال کی تھی۔ تم خود گئی تھی نا اپنی مرضی سے، تو اب آ بھی اپنی مرضی سے جاؤ۔ جیسے میرا تمہیں چھوڑ کر آنا اتنا ضروری نہیں تھا، ویسا ہی میرا تمہیں لے کر آنا بھی اتنا ضروری نہیں، اسی لیے خود ہی آ جاؤ۔ زیرک کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا یہاں میرے مائکے میں سب کو پتہ ہے کہ میں ناراض ہو کر آئی ہوں، اگر میں خود ہی واپس آؤں گی تو سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ظہور غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، تو یہ نہیں سوچا کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ جب اس گھر سے گئی تھی تو یہ سوچا تھا تم نے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ سردار زیرک سلیمان کی بیوی اس سے لڑ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ جب تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا تو اب میں تمہارے بارے میں کیوں سوچوں؟ اسی لیے جیسے گئی ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ۔ اس سے پہلے وہ کال بند کرتا جب ظہور کی قسم نے اسے ساکت کر دیا، زیرک آپ کو اماں سائیں کی قسم ہے، خدارا مجھے لینے آ جائیں۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اماں سائیں کی قسم لینے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ موبائل پر بھی چیخا تھا، زیرک میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، پلیز آپ آ جائیں زیرک۔ زیرک کے غصے سے مزین آواز سنتی ظہور آہستہ آہستہ آواز میں بولی تھی، غصے سے کہتا وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل دیوار کی زینت کر گیا تھا۔ ایک دن میں وہ لاکھوں کے 2 موبائل توڑ چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مینا بتا رہی تھی 2 دن سے آپ کی طبیعت بھی خراب تھی۔ نجمہ بیگم جو بخت بیگم سے ملنے آئی تھی انہیں پریشان بیٹھے دیکھ قریب آ کر بولی۔ ان لوگوں کو انیکسی میں آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا،
مینا اکثر اوقات نجمہ بیگم سے ملنے حویلی جایا کرتی تھی، جس سے ایک دن وہ نجمہ بیگم کو انیکسی لے آئی تھی۔ ان کی ملاقات بخت بیگم سے ہوئی تھی۔ بخت بیگم سے بات کرنے کے بعد دونوں میں کافی پیار محبت ہو گیا۔ بخت بیگم کی عدت کی وجہ سے نجمہ بیگم خود ہی 2-3 بار ملنے آ گئی تھی۔ شروع میں ہی ان کے گھر راشن زیرک نے پہنچا دیا تھا، جس وجہ سے انہیں مسئلہ نہیں ہوا، مگر بخت بیگم آگے کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ان کے جیٹھ نے تو آ کر پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ایک باوقار خوددار عورت تھی، انہیں فری میں کسی کے ہاں رہنا اور پھر ان کا خرچ اٹھانا ان پر اپنا بوجھ لگ رہا تھا۔ مینا نے تو سمجھایا تھا کہ وہ لوگ یہاں کے سردار، ان کا حق ہے، مگر بخت بیگم کو پسند نہیں تھا۔ یوں ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود بھی کسی سے لے کر کھانا ان کی خودداری پر ظلم تھا۔ بس اسی سب کو لے کر وہ پریشان رہتی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، آپ کب آئیں؟ پریشان ہوتی بخت بیگم نجمہ بیگم کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، وہ بس۔ بخت بیگم چپ سی ہو گئی۔ آپ مجھ سے بات کر کے تو دیکھیں، کیا پتہ آپ کے مسئلے کا حل ہو کوئی میرے پاس۔ نجمہ بیگم سردار کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس وقت بخت کو اپنی عام سی سہیلی محسوس ہوئی، جو بس کسی بھی طرح اپنی سہیلی کا درد جان لینا چاہتی تھی۔ میں بس آگے کا سوچ کر پریشان ہوں۔ ریاست بھائی نے تو ہمیں یہاں چھوڑنے کے بعد ایک دن بھی ہمارے بارے میں نہیں پوچھا، مگر ہم کب تک یوں آپ لوگوں پر بوجھ؟ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے یا زیرک نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ نجمہ بیگم بنا بخت بیگم کی بات مکمل سنے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کرتا ہے اتنا، مگر میں زیادہ دیر آپ پر اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ میرے شوہر ایک خوددار مرد تھے، ان کے جانے کے بعد میں کیسے ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچا سکتی ہوں؟ اماں، تبھی ماں کی باتیں سنتی منہا روتے ہوئے اندر آئی تھی۔ منہا، کیا ہوا بچے؟ بخت بیگم جلدی سے بیٹی کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں، وہ سفیان۔ کیا ہوا سفیان کو؟ نجمہ بیگم بھی پریشان ہوتی آگے آئی تھی۔ اماں، وہ سائیکل سے گر گیا۔ نجمہ بیگم اور بخت بیگم سنتی باہر کو بھاگی تھی۔ بخت بیگم نے فوراً منہ کو ڈھکا ہوا تھا، ابھی کچھ دن پہلے وہ تایا کے گھر سے اپنی سائیکل لے کر آیا تھا۔ سفیان۔ بخت بیگم روتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر آگے بڑھی، تبھی زیرک کی گاڑی انٹر ہوئی۔ اماں، میرا بازو۔ وہ روتے ہوئے اپنا بازو پکڑ کر چیخ رہا تھا، شاید کوئی ہڈی فریکچر ہوئی تھی۔ میرا بچہ۔ بخت بیگم بھی روتے ہوئے بیٹے کے پاس نیچے بیٹھی تھی، تبھی گاڑی سے سب دیکھتا زیرک تیزی سے باہر نکلا تھا۔ کی آواز پر کئی ملازمین اور ظہور بھی باہر نکل آئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی قسم کی وجہ سے واپس لے آیا تھا، جسے زیرک اس قسم کی وجہ سے واپس لے آیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ زیرک تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس نیچے کو جھکتے ہوئے بولا، سردار سائیں، میرا بازو۔ سفیان درد سے چیخا تھا۔ ہمیں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ روتی ہوئی بخت بیگم کو دیکھتا وہ بنا دیر کیے سفیان کو اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے بولا۔ بخت بیگم کھڑی ہوتی فوراً ساتھ جانے والی تھی جب سردار زیرک کی آواز پر رک گئی۔ آپ یہیں رہیں، وہاں مرد ہوں گے۔ اماں، میں جاتی ہوں ساتھ۔ زیرک کی بات سنتی روتی ہوئی منہا آگے آئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے زیرک، آپ اندر چلو۔ نجمہ بیگم بھی سمجھتی بخت بیگم کو ساتھ لگائے ہوئے بولی تھی۔ زیرک تیز قدم اٹھاتا گاڑی میں درد سے کراہتے سفیان کو لٹاتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ منہا بھی پیچھے سفیان کے ساتھ سوار ہوئی۔ رونے کی بات نہیں ہے، وہ چیک اپ کرا رہے ہیں نا؟ زیرک گاڑی کو فل سپیڈ سے بھگاتے اسپتال پہنچ گیا۔ صوبائی کے سردار کو اسپتال میں آتے دیکھ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے سفیان کو ایڈمٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر سفیان کو جلدی سے ایمرجنسی لے گئے۔ جب وہ باہر بینچ پر بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی، میرا بھائی، وہ روتے ہوئے بس اتنا بولی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیرک اس کی گرین آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتا بے چین ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پہلے بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اکثر اوقات اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ جب منہا کو دیکھتا تھا وہ ایک الگ سا زیرک بن جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جو اسے مسلسل منہا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ اب بھی وہ منہا کے آنسو دیکھتا ایک منٹ کی دیر کیے بنا سفیان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لایا تھا، ورنہ وہ تو سردار تھا، اس کے ایک اشارے پر سفیان کو کوئی بھی لے کر آ سکتا تھا، مگر وہ خود ہی کیوں؟ وہ حیران تھا۔ اب بھی اس کے آنسو زیرک سلمان کو مسلسل بے چین کر رہے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو زیرک کو خود کی طرف دیکھتے وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، تم رو تو نہیں؟ زیرک بمشکل اپنے ہاتھ کو اس کی پلکوں تک جانے سے روکتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آیا۔
سردار صاحب گرنے کی وجہ سے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپریشن تو کر دیا ہے مگر اب اشد احتیاط کی ضرورت ہے۔ اوہ! زیرک نے ایک نظر روتی منہا کو دیکھا۔ ڈاکٹر میرے بھائی کی ہڈی؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ چپ، کچھ نہیں ہوگا، آپریشن ہو گیا نا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیرک ایک دم ساری انا ساری عزت بھاڑ میں جھونکتا اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتا بولا، مگر وہ ڈاکٹر؟ زیرک کے حصار میں لینے کا نوٹس کیے بغیر وہ ابھی بھی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے زیرک کو اس ڈاکٹر کو دیکھنا اتنا برا کیوں لگا۔ وہ فوراً سے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس رو نہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے لگے دیکھ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سچ میں؟ سب ٹھیک؟ وہ ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے بولی، مجھ میں؟ آپ بس پریشان نہ ہونا۔ اپنے دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو مد نظر رکھتے وہ منہا سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا۔ زیرک کے دور ہونے پر منہا کو اپنی پہلی پوزیشن پر شرمندگی ہوئی۔ وہ تو دکھ میں بھول ہی گئی تھی۔ رات تک سفیان کو ڈسچارج مل گیا تھا۔ زیرک منہا کے ساتھ سفیان کو لیے گھر آیا تھا۔ سارے راستے منہا سفیان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی آئی تھی۔ زیرک کے شیشے سے گاہے بگاہے ان دونوں پر نظریں جا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں زیرک کو منہا کی گود میں لیٹے سفیان سے بھی جیلسی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی فیلنگز کو 100 بار جھٹک چکا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر بار بار منہا کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، اور وہ جو چیز جو منہا کے قریب تھی اسے اس چیز سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ خود کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا، اور یہی سوچتے سوچتے وہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ بخت بیگم تو بیٹے کو دیکھتی شدت سے رو دی تھی۔ شوہر کے بعد ان کا واحد سہارا ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ نجمہ بیگم بھی وہیں تھی۔ ان سے ملنے کے بعد کچھ دیر بیٹھتے اس کی طبیعت کا خیال کرتے وہ چلی گئی۔ زیرک تو انیکسی کے باہر ہی انہیں چھوڑ کر حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ آ گئے آپ؟ وہ بھی کمرے میں انٹر ہوا جب ظہور اسے آتا دیکھ فوراً بولی، بڑی حیرانگی ہوئی مجھے۔ زیرک اسے ایک نظر دیکھتا کبڈ کی طرف بڑھ گیا جب ظہور نے عجیب سے لہجے میں کہا، کس بات کو لے کر؟ آپ کا ایک عام سے بچے کے لیے بھاگنا، اپنی گاڑی میں اسے لے کر جانا، کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے ملازموں کو کوارٹر میں رکھنے کے بجائے انیکسی میں رکھا، اور اب ان کے لیے بھاگ دوڑ۔ زیرک نے کبڈ کے پٹ کو زوردار آواز سے بند کر کے ظہور کی جانب دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ملازمین ہیں؟ تو کیا نہیں ہیں؟ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے کھانے سے پلتے ہیں، تو ملازم ہی ہوئے نا۔ میں تو اماں سائیں سے کہا ہے کہ وہ لڑکی منہا کو بولے کہ آ کر حویلی میں کچھ کام وام کیا کرے۔ ظہور بنا زیرک کی جانب دیکھتے مسلسل بول رہی تھی، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ کون سے تمہارے کھانے سے پلتے ہیں؟ وہ صوبائی کے لوگ، ان کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں، اور وہ کیوں کرے گی یہاں کام؟ زیرک پہ ایک دم غصے سے بولا تھا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، وہ لڑکی اماں سائیں کے پاس آتی ہے تو اسی لیے، گھر میں بھی فارغی ہوتی ہے تو بس۔ ظہور اس کے غصے کو دیکھتی ناگواری کے باوجود بات پلٹتے ہوئے بولی تھی، تو اس کا مسئلہ ہے، وہ لوگ جب تک یہاں ہیں میری ذمہ داری۔ غصے سے کہتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب چھوٹے کی؟ وہ باہر گارڈن میں واک کر رہی تھی جب یکدم پیچھے سے زیرک کی آواز پر وہ ہڑبڑائی، آپ ارے کیا ہوا؟ زیرک اسے ڈرتے دیکھ حیران ہوتا بازو پیچھے کمر میں باندھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، وہ میں ڈر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے چھوٹے کی؟ زیرک پھر سے بات دہرا گیا۔ جی بہتر ہے، رات میڈیسن کی وجہ سے سویا رہا، مگر اب کہہ رہا تھا کہ درد ہو رہی ہے۔ منہا اداسی سے بولی، تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیرک کو نہ جانے اسے اداس دیکھ کر ایک دم سے بے چینی کیوں ہونے لگی تھی۔ آپ نے میرے بابا کے قاتلوں کو پتہ کیا؟ منہا خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ منہا کے ساتھ خود کو نارمل بات کرتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ چل گیا ہے پتہ، بس کچھ مزید انکوائری کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرے ابو کے قاتلوں کو پتہ چل گیا؟ منہا نے بھری بھری آنکھوں سے بے یقینی سے سوال کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ منہا روتے ہوئے ایک دم جذباتی ہوتی پاس کھڑے زیرک کے ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر منہا کے ہاتھ دیکھتا زیرک ششدر ہو گیا۔ اوپر کھڑکی کے پاس کھڑی ظہور نے نظریں گھمائی تھیں۔ تو وہ کھلے عام یہ سب ہو رہا ہے؟ بیوی کا کبھی ہاتھ تک نہیں پکڑا اور وہاں کھلے عام گارڈن میں ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں؟ ظہور غصے سے بولی۔ زیرک بچے، جی ماں جی، یہ منہا کتنی اچھی بچی ہے نا،
زیرک جو موبائل میں مصروف تھا ماں کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ موبائل چھوڑے بولا تھا۔ پاس بیٹھی ظہور نے یہ بات کافی نوٹ کی تھی، کیونکہ ظہور کے دماغ میں آج کل یہی چل رہا تھا، اور جب ہمارے دماغ میں کچھ غلط چل رہا ہو تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کر سب غلط لگتا ہے۔ ایسا ہی ظہور کے ساتھ تھا۔ اس نے جو منہا اور زیرک کے بارے میں سوچ لیا تھا، اب جب بھی وہ دونوں کو پاس یا کہیں دور سے بھی دیکھتی تو اس کے ذہن میں وہی باتیں گھومتی تھیں اور اسے ہر چیز اپنے پاس کے مطابق نظر آتی تھی۔ ابھی ظہور زیرک کے موبائل بند کر کے ماں کی بات سننے پر اسے یہی لگا تھا کہ زیرک نے صرف اور صرف منہا کے بارے میں بات ہونے پر موبائل بند کیا تھا۔ مطلب وہ صرف 19 سالہ بچی ہے مگر ماشاءاللہ سے اتنی سمجھدار ہے۔ اسے دیکھ کر میرا بہت دل کرتا ہے کہ میری بھی کوئی بیٹی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے جب وہ حویلی آ جاتی ہے تو رونق لگائے رکھتی ہے۔ ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ دونوں بہن بھائی کافی سلجھے ہوئے ہیں۔ زیرک نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے پہلے نجمہ بیگم کچھ بتاتی جب پاس بیٹھی ظہور گود میں رکھا چپس کا باؤل اٹھا کر کے ٹیبل پر رکھتی، وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ زیرک نے ماں کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا اس کی حرکتیں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گی، بس نکلتی ہوں کچھ دیر میں، تم بس ٹائم سے پہنچ جانا زیرک، جیسا بھی ہے خود جو مرضی کرتا پھرے۔ میرے اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے ملی ہے تو وہ تمہیں اور مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ بیلکنی میں کھڑی کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کون نہیں چھوڑے گا؟ جب زیرک نے بیلکنی میں قدم رکھا، کون نہیں چھوڑے گا میری بیوی کو؟ زیرک اندر آتے ظہور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، وہ ماما سے بات کر رہی تھی بس۔ ظہور ایک دم ڈرے ہوئے بولی، تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا؟ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ زیرک ظہور کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا آج آپ کو؟ ظہور زیرک کے بالوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں۔ زیرک ظہور کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، بس تم پر پیار آ رہا ہے۔ زیرک دانت گاڑے ہوئے بولا تھا، زیرک کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ ظہور تھوڑا پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کون آئے گا یہاں ہمارے بیڈ روم میں؟ اس کے پیچھے ہونے پر زیرک حیرانی سے بولا، وہ اصل میں مجھے مال جانا ہے کچھ شاپنگ کے لیے۔ ظہور ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ واٹ؟ ابھی؟ زیرک حیران ہوا۔ ابھی؟ کیوں؟ ابھی کیا ہوا؟ ابھی تم میرے پاس؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ کچھ کہتے کہتے رکتا وہ اسے جانے کی اجازت دیتا پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ بھی گھر سے نکلی تھی۔ تم نے پورا دھیان رکھنا ہے، پہلے کی طرح بالکل نہیں۔ دھیان رکھنا، مجھے پل پل کی خبر چاہیے۔ جی جی سائیں، دوسری جانب موجود شخص فوراً الرٹ ہوتے ہوئے بولا، میں بھی تو دیکھوں ظہور بی بی ایسا کون سا شخص ہے جو تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ تمہارے مطابق تو میں تم سے محبت نہیں کرتا، تو پھر تم میرے ساتھ رہنے پر کیوں مجبور ہو اور میرے سونے کے بعد اس سے باتیں کرتی ہو؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ موبائل کو کان سے ہٹاتے زیرک سنجیدگی سے بڑبڑایا تھا، 3 مہینے بعد آج بخت بیگم کی عدت ختم ہوئی تھی۔ منہا کے ساتھ وہ آج زیرک کے روبرو آ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور کچھ دن پہلے ہی زیرک نے ان سے کہا تھا کہ ان کی عدت ختم ہونے والے دن وہ انہیں ان کے شوہر کے قاتلوں کے بارے میں بتائیں گے، اور آج اسی لیے وہ حویلی کے اندر آئی تھی۔ نجمہ بیگم بخت سے ملتی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ جب بخت بیگم کے زیرک کے بارے میں پوچھنے پر نجمہ بیگم نے بتایا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، اپنے کمرے میں ہوگا۔ تبھی ملازمہ چائے کی ٹرے اٹھائے لائی تھی۔ نورا مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ جی بی بی جی، میں یہ سائیں کو دے آؤں۔ منہا بیٹا، یہ چائے تم پکڑ کر زیرک کو دے آؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہاری اماں آئی ہیں، خود آ کر ان سے ملے اور جو وعدہ اس نے ان سے کیا ہے اسے پورا کرے، تاکہ یہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دے سکیں۔ نجمہ بیگم کے کہنے پر منہا سر ہلاتی ملازمہ سے ٹرے پکڑتے ہوئے اوپر زیرک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں سائیں، میرے ساتھ آئیں ذرا۔ نجمہ بیگم بخت بیگم سے باتیں کر رہی تھی جب ظہور ایک دم کہیں سے نکلتے ہوئے آئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ نجمہ بیگم حیرانی سے بولی تھی۔ اماں آپ چلیں تو صحیح، آپ کے لاڈلے کے کرتوت دکھانے ہیں۔ ظہور بنا کسی لحاظ سے بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ نجمہ بیگم سختی سے بولی تھی۔ آئیں نہ ذرا، میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا بول رہی ہوں۔ میں دکھاتی ہوں آپ کو آپ کے 2 لاڈلوں کی کرتوت۔ ظہور غصے سے بولتی انہیں ساتھ لیے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ بخت بیگم حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو بے حیا بے غیرت؟ دیکھا اماں سائیں، دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو؟ دیکھے ذرا، میں نہ کہتی تھی یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ آپ خود دیکھ لیں،
اپنی آنکھوں سے دیکھیں صوبائی کے سردار زیرک سلمان کو، خود کی بیوی کو، کہ وہ سکون محبت دے نہیں سکتا اور یہاں ملازمین کے ساتھ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ آنٹی میں تو بس یہ چائے، سامنے کھڑی لڑکی ٹیبل پر پڑی چائے کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے واہ واہ بھائی واہ بی بی، 2 سال سے تو میں نے کبھی شوہر ہونے کے باوجود قربت کے لمحوں کے علاوہ اسے اپنی شرٹ کے بغیر نہیں دیکھا، اور تم بس چائے دینے آئی اور تمہیں ایسے نظارے کروائے جا رہے ہیں۔ ظہور چیخی تھی۔ زیرک نے غصے سے مٹھیاں بھینجی، بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ نہیں، وہ میں غلطی سے، وہ روتے ہوئے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس بس بی بی، ویسے بھی تم جیسی ملازمہ کا کیا قصور؟ تم لوگ تو ویسے بھی اور کیا چاہیے، سارا قصور تو ان مردوں کا ہے جو ہمدردی کے نام پر تم جیسی ملازماؤں کو اپنی رکھیل۔ جسٹ شٹ اپ۔ زیرک سلمان کا ایک دم ہاتھ اٹھا تھا اور ظہور کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ نجمہ بیگم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے؟ ظہور تو آپے سے باہر ہو گئی۔ ہاں تمہیں مارا۔ تمہاری بکواس اس قدر گھٹیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اس قدر 2-3 تھپڑ مزید جڑ دوں، تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جائے۔ جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ جواباً زیرہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ تم نے شادی کے اتنے سالوں میں مجھے کبھی بھی محبت نہیں دی، کبھی وہ سکون نہیں دیا۔ ایک اچھا مرد بیوی کو محبت دیتا ہے۔ یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ میرے پاس پہلے بھی تھا۔ مجھے ایک شوہر کی محبت چاہیے، مگر نہیں، تم میری ضروریات ہی پوری کی، اور وجہ آج میرے سامنے، کیونکہ تم نے تو مجھ سے زیادہ اس 2 ٹکے کی نوکرانی میں انٹرسٹ لیا۔ ہاں ہے انٹرسٹ تو، اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ چیخی تھی زیرک کے ہاں کہنے پہ۔ پہلے تو نہیں، مگر اب تمہاری زندگی برباد ضرور ہوگی۔ میں ابھی اسی وقت فیصلہ کرتا ہوں کہ میں زیرک سلمان آج ابھی منہ رحمان سے نکاح اور رخصتی کروں گا، اور رخصتی کے بعد اسے اسی کمرے میں لاؤں گا۔ منہ آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ زیرک کے فیصلے پر اس نے جھٹکے سے آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھائی تھیں۔ نجمہ بیگم نے بھی ششدر نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو بس چائے دینے آئی تھی۔ دروازہ بجانے پر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملتے وہ یہی سمجھی تھی کہ زیرک کمرے میں نہیں ہوگا۔ وہ چائے رکھ کر چلی جائے گی، مگر کمرے میں ابھی وہ چائے رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ بنا شرٹ کے زیرک سلمان واش روم سے نکلا تھا، اور ابھی وہ کچھ کہتا تبھی اس کی بیوی اندر آتی نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر گئی تھی۔ پھر مزید زیرک کے نجمہ بیگم کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بخت بیگم سے منہا کا رشتہ مانگنے میں اس نے ذرا بھی دیر نہیں کی، جبکہ منہا تو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بخت بیگم تو حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ لیکن بیٹا، آپ شادی شدہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زیرک کے کہنے پر بخت بیگم حیرانگی سے بولے، آنٹی میں نے آپ کو ہمیشہ عزت دی ہے، میرا ابھی آپ سے یہی وعدہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت سے رکھوں گا اور اس کی ساری ذمہ داری خود اٹھاؤں گا۔ آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے۔ آپ پلیز مجھے ہاں میں جواب دیں۔ بخت بیگم تو پہلے ہی زیرک کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی، اوپر سے اس نے رشتہ مانگ لیا۔ بخت بیگم ہاں کر گئی۔ منہا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ منہا ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس یہی سمجھتی تھی کہ زیرک نے اس کی ماں کو اپنی بیوی کی باتیں بتائی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہاں کر رہی ہے۔ میری بچی، کوئی الزام کی وجہ سے نہیں، میں تو دل سے ہاں کر رہی ہوں۔ تبھی نجمہ بیگم اس کے قریب آئی تھی، اسے صوفے پر بٹھا گئیں۔ بیٹا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تم پریشان مت ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔
نجمہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر سب آنن فانن ہو گیا۔ وہ منہ رحمان سے منہ زیرک سلمان بن گئی۔ نکاح کے بعد ماں سے ملتی وہ شدت سے روئی۔ نجمہ بیگم اسے رخصت کروا کر زیرک کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ ظہور نے گھر والوں کو بلا کر کافی ڈرامہ کیا اور ان کے ساتھ واپس چلی گئی۔ زیرک نے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید زیرک اندر سے کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہا تھا جو اس وقت سمجھ سے باہر تھی، ورنہ وہ صوبائی کا سردار جو بڑی سے بڑی بات پر غصے میں نہیں آتا تھا، یوں ایک دم وہ ظہور کی باتوں میں آنے والا تو نہیں تھا۔ وہ وہی گھر والے کپڑوں میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ صرف کچھ گھنٹوں کا فرق تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کی بیوی کے بابا کے ملازمہ کی حیثیت سے اس کمرے میں کھڑی تھی، اور اب وہی کچھ گھنٹوں کے بعد اس کے کمرے میں بیڈ پر ایک بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ باتوں کو سوچ آنسو بہا رہی تھی جب زیرک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی منہا کو دیکھ کر زیرک کو ایک ملکیت کا احساس ہوا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ سائیں سردار، اسے اپنی طرف آتا دیکھ منہا روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ نکاح یہ سب؟ وہ روئی تھی۔ منہا، تم رو تو نہیں یار؟ زیرک بے چین ہوتا آگے آیا تھا۔ آپ نے کیوں کیا سب؟ آپ نے لوگوں کو بات کرنے کا موقع؟ میں تو بس، وہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ جب زیرک آگے آتا اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ سردار سائیں، چپ، وہ خود کو محسوس کرنے دو مجھے۔ سردار سائیں، میں ملازمہ ہوں، آپ کی بیوی ظہور بیگم ہے۔ وہ سردار زیرک کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خود کو محسوس کرنے دو۔ وہ بنا اس کی بات سنے ایک جھٹکے میں اس کے عام سے کپڑے اس کے جسم سے اتار پھینک گیا تھا۔ منہا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، خود کو چھپانے کی خاطر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ سردار زیرک اتنا سا پردہ بھی برداشت نہ کرتا، ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹک گیا۔ خود کو نہیں چھپا سکتی تم مجھ سے، وہ سر تاثرات سے کہتا اس کی گردن پر بائٹ کرنے لگا۔ سردار سائیں، یہ آپ، ملازمہ ہوں میں، آپ صوبائی کے سردار، یہ گناہ؟ وہ زیرک کے برہنہ کاندھے کو ہلاتے اپنی طرف سے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، شٹ اپ، کوئی گناہ نہیں، بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ زیرک جواباً دھاڑا تھا۔ محبت؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی اصل خاندانی بیوی ظہور، طلاق دے چکا ہوں اسے میں، اور رہی خاندانی بیوی کی جو اس خاندان میں شامل ہوگی وہی خاندانی بیوی ہوتی ہے۔ مگر طلاق؟ منہا حیرانگی سے روتے ہوئے بولی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے طلاق، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ پریشانی سے بولی، آپ نے ان کے لگائے گئے بہتان سچ کر دیے، آپ نے یہ سب؟ وہ چیخی تھی۔ بس ایک اور لفظ نہیں، میری سنو۔ آج جب اس نے تم پر اور مجھ پر الزام لگائے ہیں، اس سے پہلے میرا آدمی اس کا سارا کالا چٹا مجھے بتا چکا تھا۔ وہ عورت جو آئے دن مجھ سے لڑتی تھی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اصل میں خود کسی مقصد کی خاطر رہتی تھی۔ میر شاہ میرا سب سے بڑا دشمن، اس کا یار۔ چھی، کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ وہ بس سالوں سے اس سے ملی مجھے تباہ کر رہی تھی۔ شک تو مجھے تھا، مگر 3 مہینے پہلے دونوں کو ساتھ دیکھ کر یقین بھی ہو گیا، اور آج میرے بندے کی بنائی گئی ویڈیوز میں جب اسے ایکسپوز کرنے والا تھا تو اسے پتہ چل گیا، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ رچا دیا تاکہ میں ماجی اور باقی لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں۔ مگر میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ تم سے محبت تو میں پہلے ہی کرتا تھا، پھر ظہور کی ڈرامہ رچانے پر سوچا کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ ہی دھو لوں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، تو آپ نے طلاق کب دی؟ روتی ہوئی منہا پھر سے بولی، جب اس کے گھر والوں نے آ کر ڈرامہ کیا، میں نے انہیں سب دکھا کر اسے چلتا کیا۔ اور یہ آپ مجھ سے محبت؟ ہاں، شاید اس دن سے جس دن میرا موبائل ٹوٹا تھا، یا شاید جس دن تم پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ ہاں، سمجھنے میں کچھ عرصہ لگا، مگر وہ بس ایک اور لفظ نہیں۔ اس کی اگلی بات سنے بغیر وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ منہا روئی تھی، مگر زیرک تو پاگل سا ہو رہا تھا۔ یہ سکون، یہ محبت، اتنے سال ظہور کے ساتھ رہنے پر
کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بس بس، وہ بھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب زیرک نے خوبصورت دھڑکنوں پر دانت گاڑے تھے۔ آہ زیرک، درد؟ ہاں جانتا ہوں، تم بہت نازک، میرے سامنے تو چھوٹی سی بچی ہو، مگر کیا کروں، میری شدتوں کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے اندر تک اتر جاؤں۔ کچھ دیر مزید منہا کے جسم کو اپنی شدت بھری قربت کے لیے تیار کرتا، اس کے اندر اترا تھا۔ آہ زیرک، وہ درد سے چیخی تھی۔ جب زیرک اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ دیتا، اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ ساری رات وہ اس پر شدت سے برسا تھا۔ منہا کی تو رنگت زرد ہو گئی تھی، اس جیسے جوان مرد کو سہتے سہتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تقریباً دن کے 12 بجے زیرک نے منہا کو چھوڑا تھا۔ اب وہ تیار ہوتی زیرک کے ساتھ نیچے آئی۔ زیرک اس کے لیے کپڑے رات کو ہی منگوا چکا تھا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نجمہ بیگم تو اسے دیکھتی صدقے واری بولے جا رہی تھی۔ منہا جو نیچے سب کا سامنا کرنے پر پریشان تھی، نجمہ بیگم اور بی جان کو مسکراتے دیکھ وہ تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ ماں سائیں، بخت آنٹی اور چھوٹے کو بھی بلا لیتے۔ سب کو سلام کرتا زیرک مسکراتے ہوئے بولا، کہا تھا مگر تم جانتے ہو نا بخت بہن کو کس قدر خوددار ہیں، بیٹی کے گھر کا نوالا کھانے سے منع کر گئی تھی۔ چلیں کھانا کھائیں پھر چلتے ہیں ان کی طرف، آج منہا کے بابا کے قاتلوں کو بھی سزا دینی ہے، زیرک کی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نجمہ بیگم مسکرائی تھی۔ ظہور کو طلاق والی بات کل رات کو ہی انہیں پتہ چل گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہوئی تھی۔ کیا سچ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ زیرک آپ بتائیں نا بابا کے قاتل کے بارے میں۔ منہا زیرک کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اور زیرک کچھ دیر پہلے ہی انیکسی آئے تھے۔ بخت بیگم تو بیٹی کے چہرے کی رونق دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ منہا نے بہت جلد اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد منہا زیرک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز اب جو ہونے والا ہے آپ گھبرائیے گا مت، میرا آپ سے وعدہ ہے، جو آپ اس کے لیے سزا منتخب کریں گی وہی اسے ملے گی۔ زیرک بخت بیگم کے ہاتھ پکڑتے محبت سے بولا، لے آؤ۔ تبھی اونچی آواز میں کہا تھا۔ باہر سے اس کا خات آدمی ریاست کو پکڑے اندر لے کر آیا تھا۔ منہا اور بخت بیگم جھٹ سے کھڑی ہو گئیں۔ تایا جان؟ وہ ششتر رہ گئی تھی۔ زیرک، یہ تو تایا جان۔ انہوں نے ہی تمہارے بابا کا قتل کیا ہے۔ مگر کیوں؟ منہا روتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ شخص وہ گھر سارے کا سارا اپنے نام لگوانا چاہتا تھا، مگر بابا نے تو ان سے پیسے لے لیے تھے، وہ گھر تو انہی کا تھا۔ منہا روتے ہوئے حیرانگی سے بول رہی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تمہارے بابا نے وہ پیسے قرض اٹھائے تھے، تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے۔ تمہارے تایا نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ تم لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ پیسے اس کے گھر کے حصے کے ہیں۔ تمہارے بابا نے جب جس سے قرض لیا تھا اس کے پیسے مانگنے پر سچ میں تمہارے تایا سے اپنا حصہ لینے کی بات کی تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا اور 4 دنوں بعد تم لوگوں کو اس گھر سے نکال دیا۔ سمجھ تو میں اسی دن گیا تھا جس دن یہ تم لوگوں کو چھوڑنے آیا تھا، مگر یقین پھر سارے ثبوت اکٹھے کرنے پر ہوا۔ منہا روتے ہوئے ریاست کا گلا تھام گئی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے ہمارے سر سے ہمارا باپ؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ بخت بیگم تو چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اپنوں کا اتنا ڈراؤنا روپ۔ ریاست چپ چاپ کھڑا تھا۔ آپ بتائیں اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ بخت بیگم کو ساکت کھڑے دیکھ زیرک ان کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، سردار سائیں، خدا را انہیں میری نظروں سے دور لے جا۔ بخت بیگم کافی دیر بعد بولی تھی، بھابھی مجھے معاف، بس ایک اور لفظ نہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ سردار سائیں۔ بخت بیگم روتے ہوئے بولی تھی، مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے۔ ماں کی بات کو سنتی منہا روتے ہوئے بولی تھی، منہا میری بچی۔ اپنی موت کو دیکھتا ریاست ہاتھ جوڑنے والا تھا جب منہا غصے سے چیخی تھی، سردار سائیں، مجھے ان کی سزا موت ہی چاہیے۔ وہ چیخی تھی، میں خود ماروں گی انہیں۔ اس سے پہلے وہ ریاست کو پکڑے کھڑے آدمی کے ہاتھ سے بندوق کھینچتی، زیرک اسے پکڑ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا آپ کے ہاتھ خون سے رنگے جائیں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ زیرک اسے سینے سے لگائے ہوئے بولا، دلاور لے جاؤ اسے، اور قتل کی سزا قتل ہی ہونی چاہیے، جو حکم سائیں۔ دلاور ریاست کو باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، جو مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ منہا روتے ہوئے ماں کے گلے سے لگی تھی۔
باہر سے آتی گولیاں چلنے کی آواز پر منہا نے تکلیف سے چیخ ماری تھی۔ ریاست کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، مگر اپنوں نے جو ان کے ساتھ کیا، بخت بیگم تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ منہا کو زیرک نے اپنی محبت سے سنبھال لیا تھا، وہ اسے مسلسل اپنی شدتوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ نجمہ بیگم کے بتانے پر زیرک نے منہا کے لیے ایک خاص روم بنوایا تھا جہاں آرٹ کی ہر چیز موجود تھی۔ بخت بیگم کو گھر کا حصہ مل گیا تھا، انہوں نے جانا چاہا تھا، مگر زیرک نے انہیں بمشکل قسم دے کر روکا تھا کہ وہ اب بھی انیکسی میں ہی رہتی تھی۔ زیرک نے تو پہلے شادی کے اتنے سال بعد اب محسوس کیا تھا کہ یہ شادی، عورت، یہ سب کیا ہوتا ہے۔ اس کی تو ساری دنیا منہا کے ارد گرد ہی گھومنے لگی تھی۔